کہ خشوع و خضوع کو کیسے پیدا کیا جائے گا نماز میں۔ یہ جان لیں کہ عبادت جو بھی ہو، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، آپ کا حج یا عمرہ ہے، یہ جتنی عبادات ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان میں خشوع و خضوع پیدا کریں۔ لیکن ہمارے ہاں خشوع و خضوع کو نا ایک بڑے عام الفاظ میں لیا جاتا ہے۔ لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھے صاف کپڑے پہنے، عطر لگایا اور آپ نماز کے لیے چلے گئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا خشوع و خضوع والا معاملہ کیا۔ اسی طرح روزے کا اگر اہتمام کر رہے ہیں، کوئی سحری میں اٹھ رہا ہے تو اٹھ کے سحری رکھ رہا ہے، سحری رکھنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خشوع و خضوع سے روزہ رکھا، جبکہ خشوع و خضوع اس سے بالکل ہٹ کر چیز آتی ہے۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع کی بات کریں گے تو نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا جسم اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہو تو آپ کا دل و دماغ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہو۔ ایسے نہ ہو کہ آپ جھک تو اللہ کے سامنے رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ دنیاوی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز تو ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے عربی زبان میں اس کو یاد تو کر لیا آیات کو، لیکن اس کے بعد ہوتا ہے ایسے کہ ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کا دماغ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، اس کا مطلب ہے خشوع و خضوع والا معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہی خشوع و خضوع آپ نے روزے میں ہی پیدا کرنا ہے۔ میں نے جیسا کہ رمضان شریف میں آپ کو جو ہمارے پہلے روزے تھے اس میں نے بیان کیا کہ روزہ صرف آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کا عمل نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اگر آنکھ اور زبان کا روزہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے میں سے بھی آپ نے خشوع و خضوع کو نکال دیا۔ اب صرف آپ نے علامتی ایک بھوک اور پیاس لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ہم جب ایسا کوئی عمل کرتے ہیں نا تو مجھے خیر بحیثیت انسان شاید میں بھی زندگی میں متعدد بار ایسا کر چکا ہوں، لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے 5 وقت ہم مسجد جا رہے ہیں یا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن دماغ نہیں ہے نماز میں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح روزے میں اگر ہم نے اپنی نماز کے اوپر قابو نہ پایا، اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کیا، اپنی زبان پر کنٹرول نہ کیا، غصے پر کنٹرول نہ کیا، ملاوٹ جیسی چیزوں میں کنٹرول نہ کیا، اقربا پروری جیسے معاملات میں کنٹرول نہ کیا، تو ظاہری طور پر بھوک اور پیاس کر کے کس کا مطلب ہے ہم اللہ کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ لہٰذا کوشش کریں جو بھی عبادات ہیں ان میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ نکال دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے دن کا کشت کاٹ لیں گے، محنت کر لیں گے، مشقت کھینچ لیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت نہیں بخشا جائے گا۔